ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دیا حاضر ہے۔ دشمن بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشیں، ریشہ دوانیوں اور اسے عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوششیں بہت پرانی کہانی ہوئی۔ مثبت بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ نے دشمن کے مکرو عزائم پر کھل کر روشنی ڈالی۔ ماضی کی دو حکومتیں خصوصاً نون لیگ جن معاملات پر خاموش رہا کرتی تھی، چلیں اس پر کھلم کھلا بات تو ہوئی، ایک مثبت چیز ہے یہ۔ لیکن دشمن بھارت جتنا بڑا فتنہ پاکستان میں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جس طرح سے وہ تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف منظم کرنے، انہیں پیسوں اور تربیت دینے میں مصروف ہے، اور جس طرح سے وہ یہاں تشدد اور دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کا رد عمل پاکستان کی قومی سیاست اور قومی میڈیا میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ دشمن کی پوری توجہ جو ہے پاکستان اور صرف پاکستان پر ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں فیصلہ کن قسم کے اقدامات اٹھا چکا، وہ وہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے عمل کا آغاز کر چکا ہے، وہ لائن آف کنٹرول پر روز سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ سی پیک کو ناکام بنانے پر تلا ہے، وہ یہاں دہشت گردی اور تشدد میں ملوث ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں اور میڈیا کے ایجنڈے پر بھارت جو ہے بطور تکلفی آتا ہے۔ ہمیں کہا تقریر کر کے کچھ زبانی جمع خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ جناب فرض پورا ہو گیا۔ کیا ہم اور آپ اس قسم کی نیم دلانہ رد عمل، شور و غوغے کو کسی حکمت عملی کا نام دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے۔ کیا ہماری قومی سیاسی جماعتیں اور ہمارا قومی میڈیا اس سلسلے میں وہ کردار ادا کر رہا ہے جو آج کے حالات کا متقاضی ہے؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دشمن بھارت کی جو عزائم اور سازشیں جو ہیں وہ اپنی جگہ، بھارت لیکن وہی کر رہا ہے جو اسے بطور دشمن کرنا چاہیے۔ ہمارا سوال یہ کہ پاکستان کی قیادت، اس میں حکومت اور حزب اختلاف دونوں شامل ہیں، اور یہاں پر رائے عامہ بنانے اور بگاڑنے کے ٹھیکیدار وہ آخر کیا کریں؟ آج ہم انہی اہم ترین سوالوں پر بات کریں گے۔ جناب اہم ترین سوالات، اور ہمارے ساتھ ہیں اہم ترین مہمان۔ ہمارا ساتھ دیں گے محترم قمر چیمہ صاحب، تجزیہ کار ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں، ریسرچ میں بہت زیادہ ان کا نام ہے۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم ظفر ہلالی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے چوٹی کے سفارتکاروں میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے، اور آج بھی اگر ہم بات کریں سیاسی تجزیہ نگاری کی اور اگر سفارتکاری کے مسائل پہ، تو ان کا نام جو ہے اولین ناموں میں شامل ہوتا ہے۔ ظفر ہلالی صاحب ہمیں کراچی سے لائیو ویو پہ جوائن کریں۔ ہمارے آج کے تیسرے اور آخری مہمان، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں اور پاکستان آرمی میں اہم ترین پوزیشنز جو ہیں انہوں نے ہولڈ کی ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں کہ سابق جو وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کا نقطہ نظر یہ ہے، میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا ان کو، کہ جناب پاکستان کی قیادت کو غالباً یہ جو جس طرح سے بتایا گیا کہ بھارت کس طرح سے دہشت گردی میں یہاں پہ ملوث ہے، کیا سازشیں کر رہا ہے، اس کا اتنا کھل کر اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ جی اس طرح کے معاملات جو ہیں خاموشی سے جو ہیں حل کر لینے چاہیے، نہ کہ شہرت دے کر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے۔ جی ایک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کے منہ سے یہ بات نکلی، اور جو مجھے کا تکلیف ہوئی، جو ان کا میرے ذہن میں خاکہ تھا، بہت نہ مایوس ہوا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات آپ بیہائنڈ دا سین مل کے بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی عقل کو کہیں نہ کہیں گھاس چرنے شروع کر دی ہے۔ خدا کے لیے آپ دیکھ لیجیے دشمن کر کیا رہا ہے۔ اور ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، نہ ہمارا میڈیا، نہ ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نہ جو سو کالڈ جو اپنے آپ کو اس پاکستان کا لیڈرشپ کہنا، لیڈرشپ کے رول میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت کن خطرات میں گھرا ہوا ہے اور پاکستان ساتھ ہو کیا رہا ہے، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر۔ اسی لیے دیکھیے جب یہ سوشل میڈیا پر یہ نوجوان جب اٹھ کے کھڑے کو غدار کا خطاب دیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ انہوں نے کوئی پاکستان بیچ دیا خدا نخواستہ، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ تمام چیزیں جس کا آپ نے ذکر کیا اور جس کا ڈی آئی ایس پی آر نے اور فارم منسٹر نے اس کا بڑا کھل کے بات کی، اور یہ کرنی چاہیے، آج سے نہیں بہت پہلے سے کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے ابھی قوم کو تیار نہیں کرنا، آپ نے ان کو کسی اسٹیج پہ لے کے نہیں آنا، کل کو خدا نخواستہ اگر ایسی ماحول بنتا ہے جب آپ کو جنگ پہ جانا پڑے گا، تو کون جائے گا جنگ پہ؟ جب تک قوم پوری طرح تیار نہیں ہوگی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اور ذہنی تیاری میں قوم کو اپنے خطرات کو سمجھنے کی ان کو ادراک ہونا چاہیے۔ اگر ہماری لیڈرشپ بھی اس قابل نہیں ہے جو بات کر سکے، نہ وہ ڈر کے ہمارے بات کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی سمجھ ہے کہ کیا معاملات ہیں، تو پھر کوئی کسی کو تو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے، اور حکومت کی اولین ذمہ داری ہے یہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دیر کی ہے، ان کو بہت پہلے سے اپنی قوم کو تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، مانے یا نہ مانے، ہمارے جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی اس کو مانے یا نہ مانے،
وہ اس کو کہیں کہ شاید ہمیں ڈرانے کے لیے بات کریں. بھئی یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں نا. کوئی کسی کو خواب کی بات تو نہیں کر رہے, یہ کوئی تخیل کسی کی بات تو نہیں ہو رہی, یہ تو ساری آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں, ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پھر جب ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جب بات کرتی ہے اور بات کا جو جس طریقے سے بھی وہ بات کرتی ہے وہ اسی میں پوری طریقے سے فٹ ہو رہا ہے یا اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے یا اسی کو آگے بڑھا رہا ہے جو میرے دشمن میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے, تو میرے ایسی لیڈرشپ کے بارے میں کیا سوچ ہوگی, کیا خیال ہوگا؟ اوپننگ ریمارکس آپ نے ناظرین سنے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب کے. ظفر ہلالی صاحب, دو باتیں بڑی اہم کی کہ پاکستان جو ہے بحالت جنگ ہے, چاہے ہم تسلیم کریں نہ کریں, ایک تو یہ بات. پھر دوسرا کہ حکومت نے پہلے بقول جنرل صاحب کے دیر کر دی, ہمیں بہت پہلے سے ذہن سازی کرنی چاہیے, اور ہمارے پولیٹیکل ایجنڈے پر, ہمارے میڈیا کے ایجنڈے پہ یہ چیز نظر نہیں آتی. میں اس میں صرف آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کیا حکومت پاکستان نے مؤثر طریقے سے اس مسئلے کو اٹھایا ہے, نہیں اٹھایا, کیا رائے آپ کی؟ میرے خیال میں جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ وی آر ان این انڈکلیئرڈ وار ود انڈیا. یہ جنگ جاری ہے, شروع ہو گیا ہے, بہت وقت گزر گیا ہے, اور اس کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کو اور لوگوں کو ہمارا کس قسم کا دماغ ہے. دیکھیے, آج ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہے کہ ہندوستان نے سپورٹ اور پارٹیسپیٹ کیا ہے بائی فنڈنگ اینڈ آرمنگ اے پی ایس کا اٹیک, اسٹاک ایکسچینج کا اٹیک, چائنیز ایمبیسی کا اٹیک, آئی ای ڈی کے اٹیکس ہمارے فوج اور پولیس کے خلاف, اسیسینیشن اٹیمپٹس ہمارے علماء اور وی آئی پیز کے خلاف. گلبھوشن نے آ کے مزید کنفیشنز کیے ہیں جس میں وہ بتا رہا ہے کس کو اس نے کتنا ہتھیار دیا. اچھا, یہ تو ہمیں کب سے پتا ہے بھائی, کب سے پتا ہے. دوسری بات کیا پتا ہے ہمیں؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہندوستان نے کوشش کی ہے, جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کیا, آکیوپائڈ کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرو, ادھر سے ہندوؤں لاؤ, سیٹل کرو. انہوں نے ہر اپنا جو کمٹمنٹ تھا یو این ریزولوشن میں سیلف ڈٹرمنیشن پلیبسسائٹ کو وائلیٹ کر کے رد کر دیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, سی پیک پروجیکٹس پہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے, اور ہر قسم کے غدار اور ڈسیڈنٹس, بلوچ اور سندھیوں کو جو بھی ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہمیں کس نے بتایا تھا؟ اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ثبوت آیا ہے. اب تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گلبھوشن یادو نے بتایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دووال نے بتایا تھا. یہ دووال نے ایک پبلک لیکچر پہ ہندوستان بیفور کمنگ ٹو پاور اس نے یہ کہا کہ کیا کریں گے وہ مودی اور وہ کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ, اور یہی کہا اس نے کہا ہم پاکستانی کو استعمال کریں گے, ہم پراکسی فورسز استعمال کریں گے, ہم ان کے اندر گھس کے ان کو ماریں گے. تو میں ابھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں, ہم ان کے ابھی میجر سٹیز کو, اسٹاک ایکسچینج کو ابھی تو جائز ہو گیا ہے نا, ہم نے پکڑ لیا ان کو, انہوں نے ہمارے ٹارگٹس اٹیک کیے تھے. کیا ہم ان کے میجر سٹیز کے اسٹاک ایکسچینج کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے شاپنگ مالز کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے اسکولوں کو ٹاپک کیا ہے, ان کے ہندو بگٹس جو ہیں ان کو ہم نے نشانے میں لایا ہے, ان کے وی آئی پیز کو ہم نے نشانے میں لایا ہے؟ درست. کیا ہم نے کشمیریوں کو حق خریداریت کے لیے ہر قسم کی مدد, مٹیریل سپورٹ دیا ہے, دینے کے لیے تیار ہے, کہ بس ہم فولڈڈ ہینڈز پہ بس بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ میں آپ کا انٹینشن پتہ ہو جانا چاہیے آپ کو. وہ کیسے پتہ ہونا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے, یہ شاہ محمود قریشی اپنے جہاز میں بیٹھ کے, چھوٹی سی جہاز میں بیٹھ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ورلڈ کیپٹلز جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اور دوسری بات, جب ریاض جائے گا, او آئی سی کے پاس جب جائے گا, ان کو کہے گا فارن منسٹرز کانفرنس کال کرو, یہ ہے ہمارا ثبوت, تم لوگوں نے مسلمانوں کا دیکھ بھال کرنا ہے. کیا تم واقعی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ اگر کرنا چاہتے ہو ریزولوشن پاس کرو. اور جب وہ کہیں گے نہیں, اس لیے سعودی تو اس کے ساتھ ہیں, سعودی اور یو اے ای تو ان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ ہیں, تو اس وقت کیا اناؤنس کرے گا وہ
کہ ہم نکل رہے ہیں OIC سے. یہ ہے لٹمس ٹیسٹ. بالکل دیکھیں یہ کہ ہوتا ہے. ایکسٹریم میجرز جو ہوتے ہیں وہ ان کی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کے جو ہے اقدامات لیے جائیں. قمر چیمہ صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے ہر معاملے پر پہل کاری کر رہا ہے، اور جو بھی کہتے ہیں انیشیٹو کی لڑائی ان کے ہاتھ میں، ہماری طرف سے صرف رد عمل آ رہا ہے. اور جیسے ظفر ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بھی بڑا ریسٹرینٹ قسم کا آ رہا ہے. درست حکمت عملی ہے یہ؟ دیکھیں عامر صاحب، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں، ہماری وہ جو ایک کمپریہنسو پکچر ہمارے سامنے وہ نہیں ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جب 14 تاریخ کو DGISPR اور فارن منسٹر نے جب یہ ثبوت دیے تو اس ساری پریس کانفرنس کی جو شیلف لائف تھی وہ اس شام تک تھی. اگلے دن تو سارا پاکستان گلگت میں مصروف ہو گیا. اور آج بھی میں شام کو دیکھ رہا تھا 8 بجے کے جو ٹاپ شوز تھے اس میں 1-2 ٹی وی چینل اس کو ڈسکس کر رہے تھے. سو ایک تو ہمیں گھر میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے، ہمارے چیلنجز کیا ہیں اور ہم بات کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو آپ بات کر رہے تھے جو سوال کے ریلیٹڈ، میرا خیال ہے کہ ہمیں ہم جو انڈین پروپیگنڈا ہے جو وہ گلوبلی کرتے ہیں اور ان کا جو انگلش سپیکنگ میڈیا وہ انٹرنیشنل کیپٹلز تک وہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، ہم صرف اس کو مشکل سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بھی صرف پرنٹ میڈیا ہمارے پاس ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے، انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا. مثال کے طور پہ 4-5 سٹریمز ہیں جن کے اوپر عامر صاحب وہ ہٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کنٹروورشل ہو جائے پاکستان میں. جتنی آرمی کنٹروورشل ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے دس از the سینٹر آف the gravity، دہشت گردی کی جنگ انہوں نے جیتی، اکانومی کے حوالے سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ملک میں جو معاملات کو بہتر کرنے میں ہمیشہ مدد کرتے ہیں، تو اس کو ہٹ کرو اور کنٹروورشل کرو. دوسرا وہ سمجھتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جو ہے وہ کنٹروورشل کرو، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کنٹروورشل ہوتا ہے تو اتنی بڑی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے اور جو دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے بعد جو پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی اور گروتھ ہونی ہے، وہ چاہتے ہیں اس کو روکو. جو ظفر ہلالی صاحب بات کر رہے تھے ڈبل ڈاکٹرین کی، تھوڑے دن پہلے ڈبل پھر بولا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جہاں ہمیں خطرہ ہے ہمیں وہاں جا کے مارنا ہے. سو یہ نہیں خطرے کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ ہمارے پاس آئیں، جہاں پہ خطرہ. دوسری چیز، تیسری چیز عامر صاحب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول انریسٹ ہو. وہ کبھی کہتے ہیں جی 26 فروری 2019 کو جو فیک نیوز پھیلا دی، جی بالا کوٹ میں سٹرائک کر دی ہیں، کراچی میں لائٹیں بند ہو گئی ہیں، خطرہ بڑھ گیا پاکستان میں. تو یہاں جو کراچی میں جو حال ہی میں ایک واقعہ ہوا پولیس کے حوالے سے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ خواہ چیزوں کو خراب کر دیا. کشمیر کے اوپر پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک، اور انہوں نے ساری کی ساری فریڈم اسٹرگل کو یہ تاثر دنیا میں دے دیا کہ یہ دہشت گردی ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں جس آئیڈیا کو بدلنا تھا. پھر FATF کے اوپر انہوں نے پوری دنیا میں ایک فیک نیریٹو کریٹ کیا ہوا، حالانکہ پاکستانی تو ہے جس نے دہشت گردی کی جنگ جیتی، اور ہم ہی تو ساری لیجسلیشن کر رہے ہیں اور اپنے لیگل لکوناز کو دیکھ رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جو عامر صاحب جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے، میں اس سارے سلوشن کو سمجھتا ہوں. ظفر ہلالی صاحب نے تو مسلم ورلڈ کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر CPEC جو ہے پاکستان چائنا کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے تو کیوں چین بولتا نہیں ہے؟ کیوں چین یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان نے یہ جو کہا ہے، یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں حملہ ہوا جس کا وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا اور کہا کہ تو چین کو بولنا چاہیے تاکہ P5 کیپٹل جو ہے نہیں. لیکن قمر صاحب بات یہ ہے کہ بالکل چین بھی بولے، لیکن پہلے پاکستان تو بولنا شروع کرے. ہم تو اپنے منہ میں زبان لے کر آئیں، اور جو ایک معذرت خواہانہ رویہ نظر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہ بھارتی حکمت عملی نظر آ رہی ہے، اس کے جو ہے وہ کس طرح سے عمل کرے یہ بھی نظر آ رہا ہے. اہداف کیا ہیں؟ الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے بھارت کا؟ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یا کیا بگاڑنا چاہتا ہے؟ جی دیکھیے عامر، مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں رہا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے اس چیز میں شک نہیں رہا کہ بھارت پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اور یہ آن ریکارڈ ہے جو ان کی کانگریس کی جو ہوئی تھی فورن، جو سو کالڈ جو بڑا ڈیموکریٹ تھا نہرو کے انڈر، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، خدا نخواستہ ختم ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو ختم کر دی جائے گی. اس کے بعد سے وہ لگاتار ان سازشوں میں لگا ہوا. جب ہمارا مشرقی بازو ہم سے علیحدہ ہوا تو ہمارے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ بھارت نے کچھ نہیں کیا، ہم نے غلطیاں کی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو سمجھنا بھارت نے کیا کر رہا ہے. پھر جب 5 اگست کو ہوا، میں اس وقت سے شور مچا رہا ہوں کہ پاکستان کو خدا نخواستہ آگے تباہ کرنے کے لیے دوسرا بڑا قدم اس نے اٹھایا ہے. اور اس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ وہ گلگت بلتستان پہ بھی کلیم کر رہا ہے اور جو ہمارا آزاد کشمیر اس پہ بھی کلیم کر رہا ہے. ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکے ہم لوگ. میں تو حیران تھا اس دن جب پرائم منسٹر آئے ہیں نیشنل اسمبلی میں بات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی کیا اس کو وار ڈکلیئر کر دوں میں، ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے.
بھائی امن کی خواہش آپ کو بھیک میں دے گا امن؟ آپ کو جھولی میں لا کے ڈال دے گا بھائی آپ مانگنے بیٹھے ہو تو امن دے دیں گے آپ کو ہم؟ 22 کروڑ عوام کی اٹلی طاقت ہے یہ. اس کا پرائم منسٹر جب یہ بات کرتا ہے ہاؤ کین یو ٹیک وار آف دا ٹیبل، اٹ از ناٹ پاسبل، اٹ از ناٹ ڈن. یہ تو انتہائی حماقت ہے کہ آپ جب وار کو کہتے ہیں نہیں لڑیں گے ہم کیا ان کے جا کے منتیں کریں گے؟ ان کو کیسے سمجھائیں گے پلیز ہمارے لیے جو ہے ہمارے جو سو کالڈ ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے خاقان عباسی صاحب، وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم جا کے ان کی منتیں کریں ان کی. وہ آپ کو ماری جا رہا ہے آپ اس کی منتیں کریں. دیکھیے جب آپ، میں فوجی آدمی کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ اگر آپ مدافعانہ اسٹیٹ میں رہیں گے ذہنی طور بھی اور فزیکلی طور پر بھی آپ اپنے خوف کے دائرے میں پھنسے رہیں گے، دشمن آپ کو مارتا جائے گا اور دائرہ اتنا تنگ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو سانس لینے کی آپ کے پاس نہیں ہوگی. پرو ایکٹیو دشمن ہمارا ہم سے بڑا ہے، طاقت اس کے پاس زیادہ ہے، اس کا ہتھیار زیادہ ہے، اس کا آپ دفاعی حال میں اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو گو آن دا اگریسو، یو ہیو ٹو گو آن دا offensive. کہ اس کو بھارت کو پتا ہو کہ جناب اس کو بھی سزا ملے گی اور بہت بڑی سزا ملے گی. آپ نے دلچسپ بات کی کہ بھارتی دعویٰ ظفر ہلالی صاحب کے بعض بھارتی جو محاشے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ جی پاکستان غیر فطری ریاست ہے، لیکن یہی کچھ تجزیہ ہمارا بھی ہے کہ جی یہ جو اس وقت انڈیا ہے یہ غیر فطری ریاست ہے، یہ برٹش کلونیلزم کی پیداوار ہے. اس میں بہت سارے وہ حصے ریجنز کو شامل کر دیا گیا ہے جو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں ہوتے تھے ہندوستان کا یا بھارت کا. وہ بہت امپیریل جب پھیلتی تھی طاقت تب کبھی کبھار ہو جایا کرتا تھا اتنی بڑی. تو بھارت کتنی بڑی غیر فطری ریاست ہے، کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے بالکل صحیح کہا آپ نے. بھارت تو ایک 1947 کے بعد ایک کریشن ہے. بھارت اس سے پہلے بھارت تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ہندوستان جو تھا، انڈیا از اے جیوگرافیکل ایکسپریشن. برٹش انڈیا لوگ کہتے تھے نا. برٹش انڈیا میں سٹیٹس ہوتے تھے، کسی کو 21 گن سلوٹ ملتا تھا، کسی کو 20 ملتا تھا، ہاف ساورن یہ وہ. ہندوستان ایون انڈر دا مغلز وہ ہندوستان نہیں ہے جو آج ہے. اور یہ کیوں لڑ رہے ہیں کشمیر کے اوپر؟ یہ کیوں انہوں نے اپنے ہر اسکول میں لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کشمیر گیا تو ہندوستان گیا ہے کہ نہیں؟ پر کشمیر واز این انڈیپینڈنٹ تھنگ. وہ تو برٹش نے ایک پولیٹیکل ایجنٹ بنا کے ان کو ساتھ رکھا ہے. دیکھیے بات سیدھی سادھی یہ ہے، ہم ایک ہسٹوریکل سٹیٹ نہیں ہیں، ہم بھی نہیں ہیں، بھارت بھی ہسٹوریکل سٹیٹ نہیں ہے. 1947 کے پہلے نہ ہم ایگزسٹ کرتے تھے نہ بھارت ایگزسٹ کرتا تھا. ہم ایک ایسے سٹیٹ ہیں that we depend سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، that we depend for our survival on the wisdom of our leaders. اگر ہمارے لیڈرز انوائز ہے، سوویت یونین ایک ہسٹوریکل سٹیٹ نہیں تھا، رشیا ایک ہسٹوریکل سٹیٹ ہے مگر سوویت یونین نہیں ہے. یوگسلاویا ایک ہسٹوریکل سٹیٹ نہیں تھا، سربیا، کرویشیا، بوسنیا ہرزگووینا، یہ ہے ہسٹوریکل جو سٹیٹس ہیں. تو کہنا کہ میرا مقصد ہے کہنے کا کہ آپ سروائیو کریں گے اگر آپ کے لیڈرشپ وائز ہو. اب وائز لیڈرشپ جب ہندوستان کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے 25% ان کا ڈراپ ہو رہا ہے جی ڈی پی میں، وہ غریب ہو رہے ہیں بائی 25% ڈراپ ان جی ڈی پی. میرے خیال میں ہم نے ایسا ایکشن لینا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ انڈیا کو جائے نہیں. دیکھیے جب قصاب کا اٹیک کیا تھا بمبئی میں کیا ہوا تھا، $8 billion لیفٹ دی فارن ایکسچینجز آف انڈیا. فارن ایکسچینج آف انڈیا $8 million اسٹاک ایکسچینج سے نکلے ادھر. بھائی سیدھی بات ہے، تم جاؤ ہندوستان کاروبار کرنے کے لیے، مگر یاد رکھو کبھی بھی جنگ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ٹارگٹس، ہمارے پاس ویپنز ہیں، ہمارے پاس ٹارگٹس ہیں، ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. دا ویپنز آر ان پوزیشن اور ہم تیار ہیں اور کسی وقت بھی ہوگا. اس سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ ہندوستان جائے گا؟ سوچیں گے 10 دفعے جانے کے پہلے. we have to do something. اور یہ بات جو ہے قمر چیمہ صاحب کہ یک طرفہ جو ہے امن کی خواہش، ہم کتنے امن پسند کیوں نہ اور ہم ہیں بطور ریاست، ہماری ہیجمنسٹک ڈیزائنز نہیں ہیں، لیکن اگر دشمن اس معاملے میں تیار نہ ہو تو پھر بحالت مجبوری. اور جو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان، ٹھیک ہے بڑے پرخلوص آدمی، لیکن جو ان سے ایک ٹیکٹیکل غلطی ہوئی کہ انہوں نے وار کو آف دا ٹیبل کر دیا جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا، تو اس نے تو پورا کیس جو ہے کمزور کر دیا ہے. اور پاکستان کو وہ جو لوز کیا ہم نے اس کو دوبارہ ری گین کرنا پڑے گا زیادہ جارحانہ قسم کے اقدامات سے. جی
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایک تو وہ انہوں نے جو اس کو ریلیز کر دی, اور دوسرا ہم ایک سال انتظار کرتے رہے. ہم یہ کہتے رہے کہ جی مودی کی حکومت دوبارہ آئے گی تو ہم بات کریں گے, اور ہم نے ایک سال وہ بھی ضائع کر دیا. میرا خیال ہے کہ عامر صاحب, بھارت ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان جتنا اکنامیکلی کمزور ہو چکا ہے, اور جو گلوبلی جو کیپٹلز میں یہ ایک بات چل پڑی ہوئی تھی کہ ہماری کمزوری کی اور ہمیں IMF جانا پڑتا ہے اور FATF میں, تو وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا جو ہے یہ ان کو بیل آؤٹ پلان دینا ہے. سو اٹس بیٹر کہ بجائے ان کو بیل آؤٹ پلان دیں, ہم ان کو اسی مشکل میں ڈالی رکھیں اور ان کو انگیج کر کے رکھیں. سو میرا خیال ہے کہ ابھی تو پاکستان کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے, ہمیں تھوڑا وقت لگانا چاہیے. جب ہم اکنامیکلی بہتر ہوں گے, گلوبلی ہم جو ہے وہ دوبارہ بڑے کیپٹلز میں ہماری اس طرح ایکسیپٹنس ہوگی جس طرح ہم چاہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے بھارت خود ہی ہمارے پاس آ جائے گا. اور جب ہم, جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے اور ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے تھے, جب بھارت کو ٹف ٹائم ہم دیں گے دوبارہ تو وہ واپس اپنے ٹیبل پہ آ جائیں گے. سو ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے اس کی طرف جائیں, ہم آسیان کی طرف جائیں, جو بڑے بڑے گلوبل پلیٹ فارمز ہیں ہم ان کا حصہ بنیں اور اپنے آپ کو وہاں انگیج کریں. اس خطے سے ہمیں فرینکلی سپیکنگ آن آر ایسٹ آن آر ویسٹ ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی جو بلو اکانومی پالیسی ابھی پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کرائی ہے, ہمیں تو انڈین اور پیسیفک اوشنز کی طرف جانا چاہیے. ہمیں تھوڑی آؤٹ آف دا باکس ہو کے سوچنا پڑے گا. یہ سارا ٹائم وہ تو ظاہر ہے کہ معاشی حوالے سے بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بلو اکانومی بالکل ہمارے سامنے راستہ ہے. لیکن غلام مصطفیٰ صاحب, جو بڑی بات ہے کہ بھارت, جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے, بھارت صرف اس وقت مذاکرات کی میز پر آیا کہ جب وہ پھنس گیا, جب اس کو نقصانات اٹھانے پڑے, جب پاکستان نے دباؤ بڑھایا. تو جب تک آپ مطلب ہے کہ ان کی مہم جوئی کا جواب مہم جوئی سے نہیں دیں گے, برنک مین شپ کا جواب نہیں ہوگا, پتھر کا جواب پتھر نہیں ہوگا, گولی کا گولی نہیں ہوگا, تو کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ جی دیکھیے, ظلم یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ڈال دیا. اور اس صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ہماری بات سنے گا. ہم ہی کہتے ہیں کہ دشمن سے ہمیں دشمن کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے, بیہائنڈ دا سین بات کرنے کی. دیکھیے, بڑا میرے تو کبھی کوئی شک نہیں رہا, اور میں آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. تو آپ نے کہا بھارت کو جب تک ہم اتنی تکلیف نہیں دیں گے جتنی بھارت کو مجبور کر دے گی بات کرنے کے لیے, پاکستان نہیں بنے گا. میرے کشمیری بھائی جو ہے, وہ کشمیری پاکستانی, وہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. عامر, وہ میری جنگ لڑ رہے ہیں, وہ میری جنگ لڑ رہے, پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ ہارتے ہیں تو آپ یقین رکھیے کہ بھارت کو پاکستان کی طرف بڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس کے بعد یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. کہنا آپ کو ٹھیک ہے بات کرے یا نہ کرے, آپ نے جس طرح کہا پہلے پاکستان کو اپنی بحثیت قوم تو تیار کریں. آپ 22 کروڑ عوام کے ایٹمی طاقت ہیں, آپ ایک کمزور ملک نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہوں گے, اگر ہماری اکنامک حالت اچھی نہیں تو بھارت کی بھی اچھی نہیں ہے. ہمارا نقصان اتنا نہیں ہے جتنا بھارت کا نقصان کر سکتے ہیں. بھارت کے اندر تو کوئی تقریباً 16 تو چل رہی ہیں جو سکسیشنسٹ موومنٹس ہیں. بھارت کے تضادات پاکستان سے بڑے تضادات ہیں, اور پاکستان ان کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے. بھارت کی فوج بذات خود ایک تضادات کا مجموعہ ہے, جہاں پہ برہمن ایک طرف اور جین اور ہندو دوسرے کا, غریب لوگ وہاں دوسری طرف. ان کے تو فوج کے اندر ہی آپ کے پاس ایک بڑی مرئی فورٹ لائن موجود ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان کے پاس اتنے مواقع ہیں, پاکستان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز تھی, ہم نے خود وہ ضائع کرتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے یہ ایک دن میں نہیں بنتی. قوموں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے ایگزسٹنس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. ہم وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. ہماری لیڈرشپ اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. اگر عوام بھی کھڑے ہو جائیں تبھی بات بنتی ہے. لیکن دیکھیے, میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ حکومت وقت جو پوری طرح یہ ابھی بات بھی کر چکی ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے. آف کورس جو ڈپلومیٹک افینسو میں جانا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے, وہ دیٹ از اے مسٹ. unless we do that we have no justification doing anything else. ہمیں ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ فیٹر میں بلیک لسٹ کر دیں گے. وہ فیٹر تو پہلے کچھ آپ کو نہیں دے رہا. وہ چیز بالکل وہ پھنس کے رہ گئے ذہنی طور پہ. مطلب ہے جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, ہماری حکمران طبقہ ہے, وہ خوف کا شکار ہمارے ذہن کے اندر ہے. سب وہ خوف کا شکار ہے ظفر ہلالی صاحب, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جو ہم نے پھر وہ یہ بات کریں گے جی تاریخ کے حوالے سے, تو اب لگ یہ رہا ہے کہ بھارت کی خواہش ہے کہ پاکستان کو اتنا زیادہ دباؤ میں لے کر آ جاؤ کہ مقبوضہ کشمیر کے مدد کے لیے, سیاسی مدد کے لیے, اخلاقی مدد کے لیے, ڈپلومیٹک سفارتکاری کی مدد کے لیے یا عملی مدد کے لیے ہم کچھ نہ کریں. اتنا زیادہ ہم پہ پریشر ڈال دیا جائے اور کہ ہمیں اسے گرفت سے نکلنا ہے. جی یس, اینڈ اٹس ورکنگ, اٹس ورکنگ. دیکھیے, ابھی تک ہم کشمیریوں کے لیے
हमें तो अनाउंस करना चाहिए ये क्या है मॉरल डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट आप कश्मीर को देंगे, आप मटेरियल सपोर्ट दें उनको, आप हथियार दें उनको, आप उनको ट्रेनिंग दें। उन्होंने जो किया था ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमारे साथ, मूडी ने जो किया था ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमारे साथ, ये आप करें। दूसरी बात ये है कि खुदा के लिए आपका इंटरनल गवर्निंग सिस्टम ये तो इट्स पैथेटिक। आपके जो जुडिशल रिफॉर्म्स चाहिए, आपके जो लीगल रिफॉर्म्स चाहिए, ये तो इट्स पैथेटिक। इधर तो कोई पॉलिटिशियन अरेस्ट ही नहीं होता है करप्शन के लिए। आप मुझे बताएं कौन है जेल में इस वक्त करप्शन के लिए प्रॉपर्ली सेंटेंस विद एन अपील को रद्द किया गया? नहीं है जी, इसलिए कि दिस होल ब्लडी थिंग इट्स नॉट वर्किंग। तो कहने की बात है फॉर गॉड सेक, अभी एक लीडर आया जो हमारे में वी हैड कॉन्फिडेंस इन हिम। आज मैं क्या सुन रहा हूं? आज मैं सुन रहा हूं कि शब्बर जैदी साहब कराची में बैठ के कह रहे हैं जिसको पे हाथ लगाता था, जिसको मैं पकड़ता था कि तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, तुम टैक्स चोर है, उधर से ये आता था नहीं ये तो हमारा बड़ा कंट्रीब्यूटर है। देन इज द एंड ऑफ द गेम। देखिए यू कैन नेवर गेट द पब्लिक रिस्पेक्ट अगर आप ड्यूअल स्टैंडर्ड से करते हैं काम। दोहरे म्यार नहीं होने चाहिए। कमर चीमा साहब, अब जो सवाल है कि जैसे आपने भी फरमाया और हमारी एक जो बड़ा मसला हो गया कि हम कहते हैं जी हमें बाहर से कोई हमारे हिमायत में बयान दे दे, कोई मतलब है हमें सपोर्ट कर दे, लेकिन पहली सपोर्ट तो आपको खुद करनी पड़ती है अपनी। जब आप अपने मसले के लिए खड़े होते हैं तो फिर चीन को अगर आना होगा तो वो आएगा, बात करेगा आपके लिए, दीगर ममालिक आएंगे, लेकिन जब आप ही खड़े नहीं होंगे और आप दूसरों की तरफ देखते रहेंगे तो ये मशवरा जो है इतना मुनासिब नहीं है। पहले तो हमें भरोसा खुद अपने आप पे करना चाहिए। जी बिल्कुल आमिर साहब सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम सारा केस तो खुद घर में ही हार जाते हैं। जब आपका फॉरेन मिनिस्टर और DGISPR बात करते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुल्क की, वो उसको उस तरह ऑन नहीं करती कि पाकिस्तान को ये जो क्रेडिबल थ्रेट्स हैं ये इस वक्त किस हद तक हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुके हैं, और जैसे हमारी लीडरशिप बात करती है 5th जनरेशन वॉरफेयर की। सो ये तो डोमेस्टिकली हमें सारा नैरेटिव विन करना पड़ेगा। सोसाइटी तो एक्सेप्ट करती है आमिर साहब, मैं समझता हूँ सोसाइटी समझती है, फौज पाकिस्तान और अदारों के साथ खड़ी है। द पॉइंट इज कि ये जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है बड़ी, जब तक ये बात नहीं करेंगे, देखें इंडिया के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस को डिफेंसिव कर दिया है। कांग्रेस वही काम करती है अब जो बीजेपी करती है। कांग्रेस बीजेपी एंटी पाकिस्तान बैशिंग करती है। अगर कांग्रेस थोड़ी लीनियंट भी जुबान इस्तेमाल करती है तो उसको उन्होंने बिल्कुल उसको आउट बैकफुट पे कर दिया, बिल्कुल बैकफुट पे किया हुआ है कि अगर आप अमन की बात करें तो आप पे इल्जामात लग रहे थे। मुझे अगर इजाजत है कमर चीमा साहब, यहाँ पे एक तरह वक्फा लेने नाजरीन, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे, बहुत अहम सवाल उठाया है कि हमारी कौमी मीडिया का और हमारी सियासी जमातों का क्या किरदार है भारत के जो है जारहाना अजाइम, छुपे हुए नहीं, उसकी नफरतें, उसकी साजिशें, उसके जवाब में हम लोग जो हैं हमारे यहाँ मतलब है तमाम वो नॉन इश्यूज जिससे भारत का कुछ नहीं जाता वो हमारी डोमिनेट करते हैं और हम जो है अपने मसाइल को सही पैमाने पे, सही कॉन्टेक्स्ट में सामने नहीं लाते। बात होती है वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान पे बरह रास्त भी और बिलावास्ता भी जो है जंग मुसल्लत की जा चुकी, चाहे हम तस्लीम करें ना करें। दुश्मन जो है साजिशों पे तुला हुआ है, बरह रास्त मुदाखलत कर रहा है, दहशत गर्दों को पनाह दे रहा है। उसके जवाब में हमारी कौमी क़यादत क्या करी, हमारा कौमी मीडिया की क्या नज़रें हैं भारत के ऊपर या नहीं। आप इस सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और कमर चीमा साहब। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हाइब्रिड वॉर की बहुत बात होती है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि उसके मज़ाहिर क्या हैं पाकिस्तान में। क्या आपको नज़र आ रहा है कि जी हम पे जो हम बात करते हैं कि जी जंग मुसल्लत कर दी गई, तो उसको हम ज़रा आम आदमी को कैसे समझाएं? जी देखिए, जो बॉर्डर्स जहाँ पे पहले तीर और तफंग की लड़ाई हुआ करती थी, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और सबको समझ आ गई इससे उस किस्म की जंग इतनी पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉस द बोर्ड आप इंटरेस्टली आप देखिए, वो मकसद ये रह जाता है कि कौमों को अंदर से खोखला कर दिया जाए। उसके लिए सबसे पहले तो कौम की जो फिक्र है या सोच है उसको ऐसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने कौमी मकासद को भूल कर, जिस भी हम बात कर रहे थे, चाहे हमारा मीडिया है या हमारी लीडरशिप है, वो उन मामलात में उलझी हुई है
جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں قومی مفادات سے جب ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں آپ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ایک نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 جو فالٹ لائنز ہے پاکستان کی، جہاں پہ قوم تقسیم ہو سکتی ہے، وہ آپ دن بدن دیکھیے کہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ بہت ساری ایسی ہیں، میں بات کرنا نہیں چاہتا یہاں پہ، ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ جو تقسیم تھی اس کے در تقسیم ہم ہوتے جا رہے ہیں، جس سے قوم اور کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اور اکنامیکلی آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنی حالت ہماری پہلے ہی خراب تھی، اب اس کو اور وہ بگڑ گئی کہ بیماری کی وجہ سے، یہ جو کورونا پھیلا وجہ سے اور مسئلے بنے ہوئے ہمارے۔ اور فائنلی دیکھیے آپ کا جو انسٹرومنٹ آف پاور ہے نا آپ کی جو قوم کا، آپ کے پاکستان کا، وہ ہے قوم کی اپنے فوج کے اوپر ایک اتنا غیر متزلزل جو ہے وہ کانفیڈنس ہے، اور ایک جس یکجان ہے، یہ ایک اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے جو دشمن کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہماری خود لیڈرشپ بھی کوشش کر رہی ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک فاصلہ بڑھا دیا جائے اور فوج کو اندر سے تقسیم کر دیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ آپ دیکھیے عوام کا اپنی فوج سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، چاہے کسی پرسنٹیج کا بھی ہو، وہ فوج کا مورائل بھی نہ صرف ڈاؤن ہوگا بلکہ فوج یہ سوچنے میں شروع ہو جائے گی کہ ہم کس کے لیے لڑیں، ہم کیوں لڑیں۔ دوسرا، جب فوج کے اندر سے خدا نخواستہ تقسیم شروع ہو جائے گی تو فوج کے اندر جب آپ دیکھیں کمانڈ میں اور اس کے جو ریگنٹ فائل ہے اور بے اعتماد کا کوئی کمی ہوگی تو فوج کا اپنا کام نہیں کر سکے گی۔ یہ وہ سارے عوامل ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بالکل نظر آ رہے ہیں کہ ایک بہت بھیانک کھیل ہمارے خلاف کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے۔ بھارت اس میں گلے گلے ملوث ہے، اور بہت سارے ہمارے سیاستدان، میڈیا کے لوگ، مختلف طبقوں کے لوگ جو ہیں دانستہ نادانستہ استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ ظفر الہلالی صاحب، سوال یہ کہ کیا، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جی بھارتی ایجنٹ وہ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، کیا بھارتی ایجنٹوں کا کوئی سیاسی چہرہ بھی ہے؟ دیکھیے، افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آپ کو مانے یو آر آن دا رن اور آپ کو جلا وطنی کرنا ہو تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے دوسرے ملکوں میں جلا وطنی ہوتے ہیں تو وہ جا کے چپکے سے کوئی ملک میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ جب جلا وطنی ہوتے ہیں، یا وہ پی کے مثلا مصطفیٰ کھر ہو یا دوسرے جو بھاگے ہوئے تھے ضیاء الحق کے زمانے سے نکل کے، کدھر گئے تھے؟ ہندوستان گئے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے ہندوستان کو کہ ہمیں ٹینکیں دو، ہمیں ہتھیار دو، ہم جا کے پاکستان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ الطاف حسین کیا کر رہا ہے؟ وہ تو ابھی تک کر رہا ہے، وہ تو اس کے یہ DGISPR نے ہمیں بتایا کہ ان کے ابھی تک کیمپس چل رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کا نمک کھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا ادھر نہیں کر کے لنڈن میں جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ نواز شریف کے خلاف یہ جو چارجز آ رہے ہیں، کس کس کو وہ مل رہا ہے، کس قسم کے پاکستانیوں کو اس نے میڈیا ہیڈ بنایا ہوا ہے اپنا، all these things، یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ نپٹ سکتے تھے، پکڑ سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ الطاف حسین کو تو گورنمنٹ پیٹرنیج ملا ہے۔ الطاف حسین جو کراچی میں 1 گھنٹے میں کراچی کو روک سکتا تھا، وہ ایک فارن ایجنٹ تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے برٹشرز کو اس کا انچارج دیا، کہنے لگے کراچی کی انٹیلیجنس الطاف حسین گیدر کرے گا، اور اس کو برٹش سٹیزن شپ، ایک آدمی جو 67 مرڈرز کے خلاف ہے اور ایک آدمی جو کیا نہیں کیا ہے کراچی میں، اس کو برٹش نے سٹیزن شپ دے دی۔ تو جب میں نے ایک برٹش ہائی کمشنر سے پوچھا، میں نے کہا how the hell did you manage to give a murderer a British citizenship؟ کہتا ہے it was an administrative mistake۔ دیکھیے، absolute nonsense۔ ہم ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس برٹن کے پاس جائیں اور کہیں یہ ہے ثبوت اس کے خلاف، اس کو واپس بھیجو۔ وہ تو کہیں گے یار یہ تو ہمارا ایجنٹ ہے، ہم اس کو کیسے واپس بھیج سکتے ہیں، یہ تو ہمارا ابھی نیشنل۔ دیکھیے آپ کو کتنا مجیب الرحمان، ایک انسیڈنٹ دیتا ہوں 1966 میں when I entered service، اس لیے کہ میرے کوئی کنیکشنز تھے، مجھے پتا تھا کہ مجیب الرحمان سیکریٹلی جا کے اندرا گاندھی کو انڈیا میں ملا تھا۔ کب؟ 1966۔ اس سے پتا چلا کہ 1962 میں بھی وہ جا کے ملتا تھا۔ ہم نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں۔ پھر آخر آ کے اگرتلہ میں اس کو پکڑا، ٹو لیٹ، اور پھر اس کے بعد بھی فالو تھرو نہیں کیا۔ وہ جو آپ نے بالکل درست کہا،
کہ لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن قمر چیمہ صاحب اب جو ایک بڑا سوال ہے کہ ہماری سیاسی قیادت جو اس معاملے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی پریس کانفرنس ہوئی, وزیر خارجہ, ڈی جی آئی ایس پی آر, لیکن جو رد عمل آنا چاہیے تھا سپورٹیو, جو بیانیہ بننا چاہیے تھا ہمارے میڈیا میں, ہماری سیاسی قیادت میں, وہ بن کے نہیں دیا. اور حزب اختلاف تو بالکل خاموش ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حکومت بڑے کارنامے انجام دے رہی ہے, حکومت کی طرف سے بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زبردست طریقے سے انہوں نے بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے اقدامات کیے ہوں. جی عامر صاحب, میں سمجھتا ہوں اس کا جو مجھے سلوشن نظر آتا ہے کہ جو پاکستان کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ, ساری سیاسی جماعتوں سے اگر لے لیں, ان کی نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر سکولنگ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ 2 ہفتے پہلے آپ نے 2 سٹیٹمنٹ سنی, ایاز صادق صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی. دونوں سٹیٹمنٹس ہی نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے انکریکٹ تھیں. اب دیکھیں یہ کیا کام ہے کہ اتنے بڑے لیڈر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جب بات کر رہے ہیں, بھارت کے خلاف بات کرنا, چلیں ٹھیک ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان کتنا ہوا ہمارے ملک کو. سو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے اور جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے اور جو سینیٹر صاحب ہیں, جو چیئرمین سینیٹ ہے, جو نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں, ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے جو سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے ود نیشنل سیکیورٹی جو لیڈرشپ کے ساتھ, کہ بھائی جب یہ بڑے 10 لوگ بات کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر تو ان کو انڈرسٹینڈنگ تو ہو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح ہو رہا ہے. ان کو سکولنگ کرائیں فورن افیئرز پہ, نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ, افغانستان پہ, انڈیا پہ, کراچی پہ, بلوچستان پہ, تاکہ جب لوگ بول رہے ہوں اور وہ صرف جو پولیٹیکل لیڈرشپ بول رہی ہو تو بتا رہے ہوں کہ ایکچولی ایشوز کیا ہے, ان کو آن بورڈ لینے کی بھی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب, ان کو چھوڑ کے جو ان کے نیچے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا جائے تاکہ یہ پتہ چلے بھئی ہو کیا رہا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں on the larger scale جو آپ نے بات کی, میرا خیال ہے کہ یہ میڈیا کو اس کے اوپر یہ جو فالو اپ ہوتا ہے, یہ فالو اپ میڈیا کو دینا ہے, اس کو عوام کو گائیڈ کرنا ہے. میں عامر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستانی عوام جو ہے وہ کم جانتی ہے بھارت کو. بھارت کے لوگ پاکستان کو بہت ڈیپلی جانتے ہیں. میں انڈین میڈیا پہ آتا رہتا ہوں, میں اپنے باقی جب سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں, وہ ہماری ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے پی ڈی ایم کیا ہے, وہاں کے اخبارات میں رپورٹ ہوتا ہے, ان کی بڑی نظر ہے اس چیز کے اوپر, ریسرچ ہو رہی ہے. یہاں پہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز, پی ٹی ایم کیا کر رہی ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ تو جو باتیں کرتے ہیں ان کو اتنا آئیڈیالوجیکلی انڈوکٹرنائز کیا گیا انڈینز کو کہ وہ پاکستان کے صرف خلاف ہی سوچتے ہیں. they do not think. اور وہ یہ فرانس کے ساتھ جب معاملات خراب ہوئے تو وہ تو ہمیں ہی سارے بلیم کیے جا رہے تھے. سو میرا خیال ہے بڑا آپ نے دونوں بڑے اہم نکات اٹھایا آپ نے قمر چیمہ صاحب. بالکل اسکولنگ کی بھی ضرورت ہے ہمارے لا میکرز کو, اور ہمارے میڈیا کو بھی زیادہ پرویکٹیو کردار ادا کرنا ہے. لیکن ظفر ہلالی صاحب, بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات ہوں, کوئی بھی دور موسم ہو, پاکستان مخالف کارڈ بکتا ہے. پاکستان میں جو ہے ایک زمانے میں کافی مطلب ہے محاذ بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا, لیکن پچھلے ہم دیکھتے ہیں 15-20 سال میں اس میں بھی ذرا سا نہیں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو ہے نرم ہو گئی ہے. ہمارا وہ ہاکش اسٹانس اب بھارت میں نہیں ہوتا. اس میں ظاہر ہمارے میڈیا کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ہے, ہمارے انگریزی میڈیا ہو, ہمارا اردو میڈیا ہو. کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, آپ اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت ہمارے میڈیا میں ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے پاس اپنا وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے, اپنا فلمز بھی چلاتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اور یہ وہ جو ہندوستان جاتے ہیں دعوت دیا جاتا ہے ان کو, ان کا میرے خیال میں جب دعوت دیا جاتا ہے تو ایکسپینسز بھی پے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. میرے خیال میں جس قسم کا آنا جانا ہمارے ادھر میڈیا میں ہے ان کے ساتھ, اور پتہ نہیں کسی کو کوئی سسپیشنز ارائز ہی نہیں ہوتے ہیں. میں تو حیران تھا ان ڈسکشنز ان پروگرامز میں جب میں دیکھتا ہوں کہ ویل نون میڈیا فگرز جو سٹانس لیتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی فارن منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ساؤتھ بلاک سے کسی آ کے وہ بھارت کی یہ کر رہا ہے, ہی از اسپیکنگ آن بہاف آف انڈیا. تو اچھا, دوسری بات یہ ہے, یو سی
معاف کریے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی پروگرام پہ آپ جائیں تو آپ کامنٹس اگر پڑھیں آپ کا پرفارمنس پہ تو یہ کہتا ہے یہ تو لفافہ والا ہے، لفافہ لفافہ لفافہ. I mean, the trade of journalism has been demeaned. I mean, اس کو اتنا ایسا پبلک امیج ایسا ہے جرنلسٹ پہ کہ جو اس کو پیسے دو اور جو لکھوانا چاہتا ہے لکھوا لو، اس کو پیسے دو اور جو کہلوانا چاہتے ہیں کہلوا لو. لیکن یہ بھی میرے خیال میں کہ میڈیا لڑ نہیں سکا ایفیکٹولی. ایسا غالب رجحان نہیں ہے ہمارے یہاں. ہو سکتا ہے کچھ مطلب ہے کالی بھیڑیں ہوں، لیکن ایک غالب جو میں سمجھتا ہوں اکثریت ہے. آپ ظفر الہلالی صاحب، آپ بھی میڈیا سے تعلق ہے، ایسے نہیں ہوتے. جتنا بدنام کیا گیا ہے تو بڑے معصوم لوگ ہیں صحافی تو. جی بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر ایک چھوٹی سی بات، اب ایک سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا تھا کہ ریٹنگز ایجنسی جو ہیں پاکستان میں ان میں غلطیاں ہیں، یہ فیئر ریٹنگز نہیں ہوتے ہیں اور یہ چینجز ہونا چاہیے. وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. خیر وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. میڈیا کی ریفارمز کا بالکل ہونا چاہیے، اس میں زیادہ بات ہونی چاہیے. مگر مجھے اجازت دیں اگر آپ قمر چیمہ صاحب، کہ ہائبرڈ وار میں ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ میڈیا کا اہم ترین کردار ہے. اہم ترین کیا بلکہ وین گارڈ ہے وہ تو. اور اس کی جو اصل میرے خیال میں اصل آرٹلری کہہ لیں، اصل جو بھی کہیں، کیولری کہیں، وہ یہی چیز ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے میڈیا کو اپنا گیم جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جتنی ہماری پولیٹکس فریکچرڈ ہے اتنا ہی ہمارا میڈیا بھی فریکچرڈ ہے. جی دیکھیں ظاہری بات ہے یہ ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی جو زمانہ ہے عامر صاحب وہ سارا ڈیٹا پہ بیس کرتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ جتنی ڈسکشن ہونی چاہیے وہ ڈیٹا کے اوپر ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں کشمیر کی بات کریں گے تو ہمیں یہ بتانا سوشل میڈیا پہ انڈیا کو ایکسپوز کرنا ہے تو ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جی 1,00,000 ڈیتھس ہوئی ہیں 1989 کے بعد. جی تقریباً 6,000 سے زیادہ جو ہے وہ ان مارکڈ گریوز ہیں انڈیا کے کشمیر کے اندر. کوئی 8,000 سے زیادہ ڈس اپیرنسز ہیں. 3.5 لاکھ لوگ مائگریٹ کر کے گئے. سو یہ چیزیں بتانے کی بات ہے دنیا کو. اور یہ جو فریمنگ ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے سوشل میڈیا اور میڈیا کے لوگوں کو فریمنگ کرنی چاہیے. ہمیں سارا ٹائم کشمیر کو یا جو دیکھنا ہے یا انڈیا کے ساتھ جو دیکھنا ہے وہ کس اینگل سے دیکھنا ہے. کیا اس کو مذہب کے اینگل سے دیکھنا ہے، ریلیجن سے دیکھنا ہے، یا اس کو ہیومینیٹیرین پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے؟ کیونکہ کشمیر دنیا دیکھنا ہے عامر صاحب، دیکھنا ہے کہ دنیا کس لینگویج میں چیزیں سمجھتی ہے. انڈیا نے 9/11 کے بعد انڈیا کو سمجھ یہ لگی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو دہشت گردی کی لینگویج سمجھتی ہے. انہوں نے ساری فریڈم اسٹرگل کو کنورٹ کر دیا دہشت گردی میں. ہمیں سمجھنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو ہیومینیٹیرین وائلیشنز کی سمجھتی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں. سو ہمیں اس پیرائے میں اس پیکج کو ہمیں اٹھانا ہے. اچھا میں بس 8-10 منٹ رہ گئے، ہم نے بہت مطلب اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے جنرل صاحب کہ جی کیا ہوا. اب اصل سوال ہے کہ پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے. جب آپ نے بھی کہا کہ جی ناکافی اب تک اقدامات لیے گئے. اب عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے، ہم نے لوگ بڑا سراہتے بھی ہیں کہ جی اسرائیل سے اس وقت تک تعلقات نہیں ہوں گے ڈپلومیٹک جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ فلسطین کا مسئلہ پاکستان جو ہے انڈائریکٹ اس کا پاکستان کا تو کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. کشمیر کے معاملات کے اوپر جو ہے پاکستان کا براہ راست بھارت سے کنفرنٹیشن ہے. اور اس میں کیا پاکستان نے ٹھیک ہے لوور کر دی اپنے ڈپلومیٹک ٹائز، کیا ضرورت ہے کہ اپنی سخت پوسچرنگ کے لیے آپ جو ہیں ان ڈپلومیٹک ٹائز کو ختم کر دیں؟ دیکھیے آپ کو ایک کمپریہنسو اسٹریٹجک اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. پہلے تو ہمیں اپنا مقصد کلیئر ہونا چاہیے. آپ آج اگر آپ سیگمنٹ سوسائٹی میں چلے جائیں بہت کم لوگ آپ کو وہی بتائیں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے بحیثیت پاکستان، ہمارے مفادات کیا ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے. آپ اس کو فریم کریں، لوگوں کو ذہن میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. پھر ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے حصے میں آنا چاہیے جس میں ڈپلومیٹک، جس میں آپ کی اکنامک، جس میں آپ کا ملٹری، جس میں آپ کو جو نان ٹریڈیشنل جو آپ کے ہتھیار ہے وہ کیسے استعمال ہوں گے، جس میں افغانستان اگر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے وہاں کی سرزمین، تو وہ سرزمین بھارت کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے. ٹھیک ہے ڈپلومیٹک ٹائز کو آپ ڈاؤن گریڈ کیجیے، ختم کر دیجیے، کرنے کی ضرورت ہے تو کر دیجیے ختم. کہ ڈیبیٹ میں تو لائے نا اس سوال کو کہ ہم لوگ لاتے ہی نہیں ہیں. جی ہم اٹھائیں تو کہ بھائی تیار ہی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا مسئلہ اگر اسی پہ بات کریں ظفر الہلالی صاحب، فضائی رابطے، مطلب فضائی جو ہے اسپیس ہم نے بند رکھی تھی لیکن اب بھارت دوبارہ استعمال کر رہا ہے. کیا پاکستان کو مطلب بند کر دینا چاہیے؟ جو چھوٹے موٹے تجارتی تعلقات رہ گئے اس کو ختم کر دینا چاہیے؟
دیکھیے بالکل بڑا اچھا سجیشن ہے آپ کا. میں تو حیران ہوں کہ جب آپ پبلکلی کہتے ہیں کہ اے پی ایس, اسٹاک ایکسچینج, چائنیز ایمبیسی, آئی ای ڈیز, اسیسینیشن اٹیمپٹس, کشمیر کا کلنگز آف جینوسائڈل پروپورشنز, یہ سب ہو رہا ہے, اور نہ آپ جواب دے رہے ہیں, نہ آپ کے ریلیشن شپ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس میں. بالکل 3 آدمیوں لوگ کو کٹ ڈاؤن. بھائی دیکھیے, یو ہیو ٹو ہیو سم ریپرزینٹیشن, 2-3 افسر رکھیں اور ختم کریں. دوسری بات یہ ہے, جدھر آپ کو مثال کے طور پہ ہمارا وہ تھرو افغانستان ہم اٹیک کرتے ہیں, وہ ہمیں اٹیک کرتے ہیں, ہم پکڑ لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, فوراً اسٹارٹ پلاننگ این اٹیک آن این انڈین فیسلٹی ان افغانستان اور ان انڈیا. اور آپ کے بھی تو یہ پراکسیز ہیں, آپ کے بھی لوگ استعمال ہو سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں 200 ملین مسلمان ہیں ہندوستان میں, جو موڈی جو ہے وہ کہتا ہے تمہارا حق نہیں ہے ہندوستان میں رہنا, کیا ہم ادھر نہیں ڈیولپ کر سکتے سورسز؟ آف کورس وی کین, پرووائڈیڈ ہم اس طرف دیکھنے لگے. یہ کر نہیں رہے ہم, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے بھائی, واٹ از دی ہارم؟ کیوں نہیں کر رہے قمر چیمہ صاحب, کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا ایک ہمارا ڈیفیٹس 80s میں کر لیا کرتے تھے, 90s میں کرتے, تب کیا ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو کشمیر میں جو جہاد ہوا ہے اور جو اس کی انٹرنیشنل پروجیکشن ہوئی ہے, جو افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے, وہ پاکستان بیسیکلی اس بیگیج کے انڈر نیچے آ گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی ہم نے اس طرح کی چیز کی, تو جس طرح یونائیٹڈ نیشن چارٹر کے کچھ چیزیں ہمارے اوپر ہیں, یو این ریزولوشن 1267, حافظ سعید, اس طرح کی چیزیں, تو ہمیں دنیا کی دوبارہ لیبل نہ کرنے شروع ہو جائے. تو ظاہری بات ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی انڈر پریشر ہے اس وقت, یہ سمجھنا ہوگا. جو دوسری اہم چیز ہے کہ کنفیوژن ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر اور اسٹریٹجک فریم ورک میں بھی کنفیوژن ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں, بھائی بھارت کا جب دل کرتا ہے امبیسڈر واپس لے جاتا ہے, جب دل کرتا ہے ڈپلومیٹک سٹاف نیچے کر لیتا ہے, اور ہم جو ہیں بس صرف اس کا جواب دیتے رہتے ہیں. ایک طرف ہمارے بھارت کے ساتھ اتنے معاملات خراب ہیں, ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہے, سب کچھ چل رہا ہے, ادھر اسرائیل ہے, نہ کوئی لڑائی ہوئی, نہ ہمارا کچھ مسئلہ ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ پاکستان کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ پرائورٹی کیا ہے ڈپلیسٹی ہے ہمارے میں. وہی میرے سوال میں تھا کہ بھائی اسرائیل سے تو ہمارا کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, اب ڈپلومیٹک ٹائز نہیں رکھتے, تو بھارت کے ساتھ تو ہے. وہ بھارت تو زیادہ اس نے جو ہے مسلمانوں کو قتل کیا ہے بنسبت اسرائیل کے. لیکن غلام مصطفیٰ صاحب جو ایک اور بڑا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی کہتے ہیں نا کہ جی جائرانہ ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے اور ہم یہ میجرز لیں, جس پہ کچھ بات بھی ہوئی ہے. لیکن میں ایک اور ذرا پیچھے جاؤں گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان فوج پہ تنقید ہوتی ہے, الزامات لگائے جاتے ہیں, تو کیا اس سے دشمن بھارت کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے؟ کہ بھارت کا ٹارگٹ کیا ہے؟ بھارت کا ٹارگٹ ہے پاکستان, اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ کو انڈو کرنا ہے, تو اس کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ سب وہ ہے آپ کے عوام کا اور فوج کا آپس میں جس سے جڑاؤ ہے, اس کو توڑنا, پھر فوج پاکستان کو کمزور کرنا. یہ تو ان کا ڈکلیئرڈ ایم ہے. یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے بس سوچ کے یہ بات کر رہا ہوں, اور پھر آپ کو یہ نیوکلیئر ایسٹس ان کو ختم کرنا. اور وہ کیسے ختم ہوں؟ جب آپ کے اندر سے فوج پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھیں گی. غلط صحیح وہ تو بحث بات کی ہے, لیکن آپ کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ ہمارے سیاست جو مسلم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہیں باقاعدہ ٹیمز بنائی ہوئی ہے, جن کا کام ہی صرف یہ کہ صبح سے شام تک فوج کو گالی نکالنا ہے, فوج کے افسروں کو گالی نکالنا ہے, جنرلوں کو گالی نکالنا ہے. تو جب آپ اس قسم کا نیریٹیو, تو جنرل صاحب میں سے پہلے ان کے پاس جاؤں, ظفر ہلالی صاحب کے پاس, کوئکلی مجھے بتائیں کیا ڈیسائسو ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس قسم کی جب تنقید ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا کے کوئی ملک برداشت نہیں کرتا اپنی ایجنسیز کے خلاف, اپنی فوج کے خلاف, بلکہ کہا جاتا ہے جی مائی کنٹری از مائی کنٹری, رائٹ اور رانگ, آپ ان چیزوں میں وہ نہیں کرتے. تو کیا ہمیں ایک ڈیسائسو ایکشن لینا چاہیے جو اس طرح کا ایک سب سے جو آسان کام ہو گیا اس وقت تو پاکستان فوج پہ تنقید کرنا ہو گیا؟ جی جنرل صاحب. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی. میں تو آج سے نہیں, بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں, ایسے تمام لوگ جن کے منہ سے وہ بات نکلتی ہے جو پاکستان کی افواج کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہی ہے, پاکستان کی افواج کے اندر یا پاکستان کی افواج کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ڈر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, ان زبانوں کو بند کر دینا چاہیے. ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. اچھا اس میں ظفر ہلالی صاحب ایک اور, ابھی قمر چیمہ صاحب نے کہا جی ہم نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہیں,
سائیکولوجیکلی ہم لوگ انڈر پریشر ہیں کیونکہ ایک بیگیج ہے بقول ان کے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جن کو کہا جاتا تھا افغان طالبان، جنہیں پاکستان کا شاگرد کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک مطلب ہے ایسی لڑائی لڑی کہ اس نے کہتے ہیں امریکہ جیسی قوت کو جیتنے نہیں دیا اپنی تمام تر اتحادیوں کے باوجود. تو کیا مطلب ہے ہمارے سامنے تو مثالیں ہیں، تو بھارت کیا بیچتا ہے جو مطلب ہے امریکہ جو ہے نیگوسیشن ٹیبل پر آ گیا، اس کو بات کرنی پڑی. کیوں ہماری لیڈرشپ اتنا زیادہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال ہے. اینڈ آئی ہیو نیور بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو خاص طور جو ہمارے لوگ فوج کے جو ہیں، اب دیکھیے کیا ایکوپمنٹ ہمیں مل رہا ہے امریکہ سے اس وقت. میرے خیال میں کوئی خاص ایکوپمنٹ تو مل ہی نہیں رہا ہے امریکہ سے. سب چیز از انڈر وہ کہتے ہیں نہیں، ہندوستان ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے. تو پھر بھی ایک قسم کا there's a جھکاؤ ٹوورڈز امریکہ. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے، ایک نیا لیڈرشپ جو آیا تھا انہوں نے اناؤنس کرنا ہے کہ ایک چیز ہندوستان کا جو پکڑا جائے گا will not go without a response. دوسری بات ہے یہ اوور فلائٹس جو ہیں ہندوستان کے، یہ فوراً سسپینڈ کریں بھائی. آپ کم سے کم جو اسٹاک ایکسچینج اور اے پی ایس کے خلاف جو ہوا ہے، آپ کم سے کم ان کے اوور فلائٹ رائٹس تو سسپینڈ کریں. آپ نے ٹریڈ روکا ہوا ہے، ویری گڈ. آپ افغانستان سے ٹریڈ ان کو جانے دیتے ہیں کیوں بھائی؟ افغانستان تو ان کا ٹی ٹی پی ادھر بیٹھا ہوا ہے، آئیسس ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہندوستان ان کو بھی آئیسس کو بھی مدد کر رہا ہے. امریکنوں کے پاس ایویڈنس ہے کہ آئیسس کو سپورٹ کر رہا ہے ہندوستان. آپ پھر بھی آپ الاؤ کر رہے ہیں ان کو. یہ کٹ پتلی رژیم، یہ گرین کارڈ ہولڈرز جو اب اگر کوئی یہ طالبان آ گئے تو یہ تو بھاگیں گے ادھر سے. اسی بھاشا میں بات کرتے ہیں. بالکل. اچھا آخری منٹ ون لاسٹ کامنٹ قمر چیمہ صاحب، 30 سیکنڈز. جی دیکھیں میں ایٹ دی اینڈ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جتنی پچھلے 15 سال میں ہم نے دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے. ہمیں تھوڑا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا اوفینسو ہو کے چیزوں کو ڈیل کرنا اور پرویکٹیو ہو کے. ہم کب تک فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے، انڈر پریشر رہیں گے؟ اور ہمیں پتہ ہے اکانومی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اور بھارت اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. سو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا، یہ چھوٹی موٹی ڈومیسٹک جو پرابلمز ہیں یہ ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے اوور کم کرنی. بڑا آپ نے بڑی بات کی کہ جناب مطلب ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہم لوگوں کا ایک اچھا ٹریک ریکارڈ ہے، ایک جنگ بھی جیتی ہوئی ہے ہم لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف. لیکن ایک بات جو اس معاملات سے طے، میں اپنے تینوں ایک تو مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب کا، قمر چیمہ صاحب کا، اور ظفر ہلالی صاحب کا. ناظرین بات یہ کہ پاکستان جو ہے روایتی سفارتکاری کے ذریعے جو ہے بھارت پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا. یہ مطلب ہے تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نہ ہم کشمیریوں کی مدد کر سکیں گے اگر ہم روایتی سفارتکاری کے ہول میں رہے. تو کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے اگر بھارت برنگ پین شپ کر رہا ہے، مہم جوئی کر رہا ہے، تو آپ کو مہم جوئی کا جواب مہم جوئی سے دینا پڑے گا. آپ کو جو ہے پتھر کا جواب پتھر سے اور گولی کا جواب گولی سے دینا پڑے گا. اس کے بغیر جو ہے کام چلے گا نہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.